الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وصحابك والأولياء والصالحين۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا باب وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور قرآن میں یہ اپنا اتنا ہی حصہ رکھتے ہیں کہ تم اس کے اپنا اتنا ہی حصہ رکھتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ سورہ واقعہ حدیث آیت نمبر 82 ہے 82۔ تو یہ کفار کی مذمت میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ تمہارا اگر قرآن سے ویسے تعلق نہیں، اگر تعلق قائم کرتے بھی ہو تو جھٹلانے کے لحاظ سے ہی کرتے ہو، وہ اچھا تعلق قائم نہیں کرتے ہو۔ حدیث لے کر آئے 1038 نمبر حدیث پاک ہے، اور حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت آسمان پر رات کی بارش کا اثر تھا، یعنی بادل وغیرہ نظر آ رہے تھے اور اطراف میں بارش گری ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے تو فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے، یعنی آج رات مجھ سے کیا فرمایا؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے۔ پس جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا انکار کرنے والے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی تو وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے۔ یہ حدیث پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو تو کافی پہلے یہ گزر چکی ہے، لیکن تھوڑی سی تشریح ہم عرض کر دیتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے صلح حدیبیہ فرمائی تھی، ہجرت کے بعد جب فرسٹ ٹائم آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے آپ کو روک دیا کہ ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو پھر یہ حدیبیہ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، یہ معاہدہ حدیبیہ ہے، اور اس کے تحت کچھ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے تھے، پھر نیکسٹ ایئر آپ گئے اور آپ کو انہوں نے روکا نہیں، آپ نے عمرہ ادا فرمایا تھا۔ وہاں کئی واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صبح کی اور رات میں بارش ہو چکی تھی، تو اب سرکار نے ایک راز و نیاز کی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے حبیب کے درمیان تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے ہی صحابہ کے سامنے بیان فرمایا۔ اور اس میں پہلی بات دیکھیں کہ سرکار نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ اس پر میں کئی دفعہ کلام کر چکا ہوں، اللہ ورسولہ اعلم۔ اعلم علم سے نکلا ہے، اور اعلم اس میں تفضیل ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، عین الف لام میم، عالم اس کا معنی جاننے والا۔ ایک ہوتا ہے اعلم، الف عین لام میم، یہ حمزہ عین لام میم، اعلم اس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ تو علم ایک وصف ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر اس وصف کے سلسلے میں ایک ساتھ فرمایا ہے، اور عالم کے لفظ کے ساتھ نہیں، عالم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا علم یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زائد ہے، لیکن اس جملے میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ صحابہ کرام عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نبی کے علم سے زائد ہے۔ یہ تو برابری سے لگتی ہے کہ صحابہ نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو وصف علم میں بظاہر بالکل شرکت نظر آ رہی ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی جملے میں بظاہر اس قسم کا مفہوم سمجھ میں آ بھی رہا ہو تو پھر ہمیں صحابہ کرام سے یا کوئی بھی اور عظیم شخصیت اگر ذکر کر رہی ہے، حسن ظن قائم رکھتے ہوئے غلط مفہوم لینے کے بجائے اس کی صحیح تعویل کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان سے بات کہتا ہے، اس کے ظاہر کو لے کر اس پہ حکم نہیں لگایا جاتا، اس میں تعویل کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے اتنی لمبی بات کیوں کہی، میں آپ کو پھر عرض کر دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے عطا فرمایا،
تو اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ عطا فرمانے والا ہے، رسول کیا عطا فرمانے والا ہے، کیوں ذکر کیا رسول کا؟ تو جو تعویل اس جملے میں ہو سکتی ہے، کیا وہ تعویل اس میں نہیں ہو سکتی، اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم ایک عام آدمی کے بارے میں بدگمانی کیوں کرتے ہیں کہ یہ اس نے رسول کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اصل میں یہ، اور یہی چیز ہوتی ہے سب کے پیش نظر بھی، کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے اپنے مخلوق میں بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے عام فرمائی ہیں، جسے ماں باپ کماتے ہیں بچوں تک پہنچاتے ہیں، جو ویلفیئر ادارے والے ہیں لوگوں سے جمع کرتے ہیں غریبوں تک پہنچاتے ہیں، یہ تو سلسلہ اللہ کی طرف سے جاری و ساری ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ اور رسول نے عطا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ عطا براہ راست فرماتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لے کر اس کی اجازت سے ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس میں کون سی غلط بات ہو گئی؟ تعویل کرنا چاہے تو انسان بہت سے مسلمانوں کے جملوں کی تعویل کر کے انہیں حکم کفر و شرک سے باہر رکھ سکتا ہے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، ظن المؤمنین خیرا، مومنین سے اچھا گمان کرو۔ اگر کسی مومن کا کوئی جملہ ہمارے سامنے آتا ہے تو فوراً اس جملے سے اس کے عقیدے کی گہرائیاں ناپنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس سے کہ نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق غلط قسم کا مرتب کر کے یہ کہنا کہ یہی اس کا عقیدہ ہے، اس لیے اس نے ایسا جملہ بولا ہے، یہ غلط ہوتا ہے۔ جس شخص نے جملہ کہا وضاحت اسی کے ذمہ ہے، اور اگر آپ نے بلاغت پڑھی ہے تو اس میں ایک مثال لکھی ہوتی ہے کہ انبت الربیع البقلہ، کہ موسم ربیع نے، موسم بہار نے ساگ یا سبزی اگائی۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر و مشرک کہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ایک کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، کہ وہ اگانے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اس نے منسوب کر دیا ہے موسم بہار کی طرح۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی جملہ ایک موحد کہتا ہے، ایک توحید کا اقرار کرنے والا کہتا ہے، تو ہم اسے مجاز عقلی پر محمول کریں گے کہ وہ مجاز کا ارتکاب کر رہا ہے۔ یعنی اصل تو اللہ تعالیٰ نے ہی وہ ساگ اگایا ہے، لیکن چونکہ زمین اس کا وسیلہ اور ذریعہ اور سبب بنی ہے، تو یہ عام ہے کہ کبھی ہم فاعل حقیقی کی طرف فعل کی نسبت کر دیتے ہیں اور کبھی اسباب ظاہریہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو جب موحد یہ جملہ کہے گا تو واجب ہے کہ اس میں صحیح تعویل کر کے اس پہ حکم و شرک کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے، حکم شرک اور کفر اس کے لیے ثابت نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ مجازاً ایسا کہہ رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یہ ٹرک نے کچل دیا، اب ٹرک تو حقیقتاً نہیں کچلے گا، ڈرائیور نے اصل میں ٹرک کے ذریعے کچل دیا، لیکن ڈرائیور اصل تھا، وہ کنٹرول کر رہا تھا، آؤٹ آف کنٹرول اس نے مارا، ہٹ اس نے کیا ہے، لیکن ہم چونکہ ٹرک بیچ میں وسیلہ بنتا ہے تو وسیلے کی طرف نسبت کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جبریل امین بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس انسانی شکل میں ظاہر ہوئے تو انہوں نے دیکھ کر یہ کہا کہ اللہ سے ڈریں، اور آج تک مجھے کسی شخص نے نہیں چھوا، آپ یہاں کیسے میرے سامنے اچانک آ گئے؟ وہ سمجھے کوئی انسان ہے۔ قرآنی واقعہ اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو جبریل امین نے وہاں پر یہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ پاکیزہ بیٹا کون دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ دے گا، اور جبریل امین اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں میں دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم آپ کو فرمایا تھا، آپ بی بی مریم کے لیے اولاد کا ایک ظاہری وسیلہ اور ذریعہ بن رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور کوئی بھی اس کو معاذ اللہ اس کی غلط تعویل نہیں کرے گا، بلکہ صحیح تعویل کرے گا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی تھی، جبریل امین تو بیٹا دینے والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے مجازاً یہ جملہ ارشاد فرما دیا۔ تو یہاں پر بھی اس تمام تفصیل کو ذہن میں رکھا جائے تو انشاءاللہ بہت سارے شکوک و شبہات دور ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ بعض مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور بعض میرا گویا کہ انکار کرنے والے تھے۔ تو اس میں اب یہ بات سمجھ لیں کہ پوری کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے حقیقتاً اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی کی طرف ہم نسبت کریں گے۔ اور اگر کسی کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقیدہ یہ ہو کہ یہ کام اللہ نے نہیں کیا، یہ تو فلاں نے کیا ہے، اگر وہ فاعل کسی اور کو مان لے تو یہ کفر ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اچھائی کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور برائی شیطان نے پیدا کی ہے، تو معاذ اللہ وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اچھائی کا پیدا کرنے والا بھی میرا رب ہے، اور جس کو ہم برائی کہتے ہیں اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اچھائی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور جو چیزیں ہمیں بری سی محسوس ہوتی ہیں وہ اللہ نے اس لیے پیدا کی تاکہ ہم ان سے بچیں، اور انہیں ہمارے امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم
یہ سوچ کے کہ یار یہ کہیں کہ اللہ نے اس چیز کو پیدا کیا، بے ادبی سے لگ رہی ہے، شیطان کی طرف منسوب کر دو، یہ اس سے بڑھ کر بے ادبی محسوس ہوگی، اور ہے حقیقتاً کہ آپ شیطان کو خالق بنا دیں معاذ اللہ، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر وہ کہے کہ نہیں اللہ نے بارش نہیں برسائی، یہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاعل حقیقی ستارے کو سمجھ رہا ہے، اسے مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہے، اور اس کے فعل میں گویا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ تو یہی میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے بندوں نے اس حال میں صبح ہوتی کے بعد مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور بعض میرا کفر کرنے والے تھے، سو جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور ستاروں کا انکار کرنے والے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، گویا کہ اس میں ضمناً یہ ہے کہ اللہ کو فاعل حقیقی نہیں مان رہے، ستاروں کو مان رہے، تو وہ میرا کفر کرنے والے تھے اور ستاروں پر ایمان لانے والے تھے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ لیکن یہ ضرور علماء سے ذرا معلوم کر لیں کہ گفتگو کرنی کیسے ہے۔ اللہ، میں نے ابھی محتاط انداز میں جملہ کہا کہ اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور ہمارے امتحان کے لیے برائی بھی اللہ نے ہی پیدا کی ہے، لیکن ہم یہ تو ایک عقیدہ رکھنا لازم ہے، لیکن عوام کے سامنے اس طرح گفتگو کرنا کہ فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک عجیب سا تصور لوگوں کے ذہن کے اندر آئے گا، خصوصاً عوام کے، اس لیے جو ایسی چیزیں جو بظاہر معیوب ہیں، خراب قسم کی ہیں، ان کو براہ راست اللہ کی طرف اس طرح منسوب کرنا عوامی ذہنی سطح کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا لازم ہوگا کہ ان چیزوں کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی۔ اس میں حدیث نمبر 1039 امام بخاری اس کے تحت لے کر آئے ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین پر کس جگہ مرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ یہ سرکار نے فرمایا کہ 5 یہ غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی شخص ان کو نہیں جانتا ہے۔ تو اب اس میں تشریح اور توضیح درکار ہے۔ سب سے پہلے غیب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں 5 ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کی تشریح لازم چاہیے۔ یاد رکھیں کہ غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں، چھپی ہوئی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جنہیں ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، سونگھ کے محسوس نہیں کر سکتے، چکھ کے محسوس نہیں کر سکتے، چھو کر محسوس نہیں کر سکتے، اور اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ یعنی عقل سے کوئی آلہ وغیرہ ایسا ایجاد کر لیں کہ ان کی معرفت حاصل ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے نبی اس کے بارے میں خبر دیں، یا نبیوں کے خبر دینے سے کوئی نچلے درجے کے کوئی ہوں وہ خبر دیں، اسے کہتے ہیں غیب۔ مثال کے طور پہ عذاب قبر۔ عذاب قبر کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں۔ کبھی اس کی آواز سنی؟ نہیں۔ کبھی کوئی اسمیل وغیرہ ایسی آئی جس کو آپ عذاب قبر قرار دے سکیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے چکھا؟ نہیں۔ کیا آپ نے چھوا؟ نہیں۔ کیا آپ نے اپنے ذہن سے کوئی ایسا آلہ ایجاد کیا کہ جسے قبر میں رکھ دیں تو عذاب قبر کی مثلا ویڈیو بن جائے، عذاب قبر پتہ چل جائے؟ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، اور پھر اس کی بہت ساری صورتیں بھی ذکر کی ہیں۔ بے نمازی کو یہ عذاب ہوگا، سود کھانے والے کو یہ عذاب ہوگا، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کو یہ عذاب ہوگا۔ تو یہ اب اس کا مطلب ہوا کہ غیب جو قبر کا معاملہ ہے، قبر کے عذاب کا معاملہ، یہ غیب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک وہ تو غیب الغیب ہے، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے اس کی کوئی آواز سنی،
اور نہ کوئی اس کی خوشبو ہے کہ ہماری ناک تک پہنچی تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کے وجود پر دال ہے، نہ معاذ اللہ کوئی زبان سے چکھنے کا معاملہ، نہ چھونے کا معاملہ، نہ ہم اپنی عقل سے ہم نے کوئی آلات وغیرہ ایجاد کر کے اللہ کے وجود کی معرفت حاصل کی، بلکہ صرف ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارا ایک خدا ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو اللہ تعالیٰ بھی غیب الغیب ہے۔ اسی طرح جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت کے معاملات، یہ سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا علم غیب کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی علم غیب کا حقیقتاً حامل ہے۔ غیب اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے لائق ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ غیب عطا فرما سکتا ہے، تو اس کا ترتیب یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور رسول پھر امت تک علم غیب کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔